بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے ٹیلی ویژن صحافت۔ ریڈیو کا تعلق صرف کان سے ہے، ٹیلی ویژن کا تعلق کان اور آنکھ دونوں سے ہے۔ دیدہ شنید کی یکجائی نے ٹیلی ویژن صحافت کو تکنیکی طور پر ریڈیائی صحافت سے کہیں زیادہ مشکل بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فائدہ ہے کہ ٹیلی ویژن صحافت زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ وہ تماشائیوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا بھر میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور ترا یہ کہ گھر بیٹھے حصہ لے رہے ہیں۔ اچھے سے اچھے ٹیلی ویژن ٹرانسمیٹر کا پروگرام 300 میل سے زیادہ دور نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے ترقی یافتہ ملکوں میں ریلے اسٹیشن بھی قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ملک کے ہر حصے میں پروگرام دیکھا جا سکے۔ یورپ کے ملکوں نے ایک اور اہتمام کر رکھا ہے، وہاں ایک خاص پروگرام یورو ویژن کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں تمام یورپی ممالک حصہ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیرس میں بیٹھ کر لندن، برسلز، بون، برن بلکہ ماسکو تک کے واقعات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک براعظم کا پروگرام دوسرے براعظم میں دیکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیچ میں سمندر حائل تھا اور سمندر پر ریلے اسٹیشن قائم نہیں کیے جا سکتے تھے، چونکہ زمین گول ہے اور ٹیلی ویژن گولائی کے اس پار اپنا پروگرام نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو جس سے بین البراعظمی پروگرام نشر ہو سکیں۔ خلا میں مصنوعی سیاروں کی پرواز نے اس مشکل کو بھی حل کر دیا، اور امریکہ کی سیارہ ٹیلسٹار سے کچھ ایسا کامیاب تجربے کیے گئے جن سے بین البراعظمی پروگرام نشر کرنے ممکن ہو گئے ہیں۔ اس کا تکنیکی پہلو یہ ہے کہ امریکہ کا ٹیلی ویژن پروگرام پہلے ٹیلسٹار کو نشر کیا جاتا ہے، پھر ٹیلسٹار اسے یورپ میں ریلے کر دیتا ہے۔ جس وقت یہ تکنیک تکمیل تک پہنچی ٹیلی ویژن صحافت اپنی درجہ کمال تک پہنچ جائے گی۔ ٹیلی ویژن کا تعلق دیدہ و شنید دونوں سے ہے، یہاں تک شنید کا تعلق ہے۔ ٹیلی ویژن صحافت ریڈیائی صحافت سے زیادہ مختلف نہیں، کیونکہ خبروں کے ماخذ ایک ہی ہیں۔ تحریر میں تلخیص اور زیادہ سے زیادہ سلجھاؤ میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کچھ باتیں مختلف بھی ہیں۔ مثلاً نمبر 1، جہاں تک بہت اہم خبروں کا تعلق ہے، ان میں تصویری امکانات ہوں یا نہ ہوں انہیں ضرور نشر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد ٹیلی ویژن کے لیے خبروں کا انتخاب اس نقطہ نگاہ سے کیا جاتا ہے کہ اس میں تصویری امکانات کسی حد تک موجود ہیں۔ نمبر 3، ٹیلی ویژن پر جو شخص خبریں پڑھتا ہے اس کی شخصیت پرکشش ہونی چاہیے تاکہ تماشائی بور نہ ہوں۔ ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھنے کا انداز باہمی گفتگو سا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ایسا تاثر پیدا کرنے کی سعی کی جاتی ہے کہ کوئی شخص آپ کے گھر میں بے تکلفی کے ساتھ آپ کو دنیا بھر کے حالات سے مطلع کر رہا ہے۔ نمبر 5، جب پڑھنے کا انداز گفتگو کا سا ہونا لازمی ہے تو ظاہر ہے ٹیلی ویژن صحافی خبرنامہ مرتب کرے گا، اس کا اسلوب تحریر بے ساختہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹیلی ویژن صحافت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ تصویری امکانات سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ تصویری امکانات سے فائدہ اٹھانے میں ٹیلی ویژن صحافت اور اخباری صحافت میں کچھ قدرے مشترک ہیں۔ مثلاً جب اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ کشمیر کے انقلاب پسندوں نے سری نگر کے قریب فلاں جگہ بھارتی فوج کے ایک اڈے پر چھاپہ مارا، تو ساتھ ہی ایک نقشہ دے دیا جاتا ہے۔ جب یہ خبر آتی ہے کہ صدر جانسن نے ویتنام کے خلاف لڑنے کے 50,000 مزید فوجی بھیجے، تو خبر کے ساتھ صدر جانسن کی تصویر بھی دے دی جاتی ہے۔ کچھ ٹیلی ویژن پر بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک متوقع خبریں، دوسری غیر متوقع خبریں۔ اول ذکر کی تصویری پیشکش آسان ہوتی ہے کیونکہ تقریب کی فلم لی جا سکتی ہے، لیکن مؤخر ذکر کے لیے ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ جن ملکوں میں ٹیلی ویژن نے زیادہ ترقی کی ہے، وہاں بڑے متوقع واقعات فلم بندی میں بڑے اہتمام سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً ہر سال پیرس سے برسلز تک سائیکلوں کی دوڑ ہوتی ہے۔ برسلز کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کا کیمرہ مین پہلے پیرس جاتا ہے، سائیکلوں کے پیچھے جانے والے ٹرک میں سوار ہو کر 250 میل سفر کے دوران میں چند شاٹ لیتا ہے۔ جب برسلز 40 میل دور رہ جاتا ہے تو مائنز کے مقام پر فلمیں خاص ہوائی جہاز میں برسلز بھیجی جاتی ہیں۔ شام کو اڈر سائیکل سوار برسلز میں داخل ہوتے ہیں۔ اڈر ٹیلی ویژن پر دوڑ کی تصویری پیشکش نشر ہو جاتی ہے۔
حادثات بہرحال غیر متوقع ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کسی جلتی ہوئی اہم عمارت کی تصویر دی جائے، کیونکہ جتنی دیر میں کیمرہ مین پہنچتے ہیں آگ بجھ چکی ہوتی ہے۔ ایسے میں ٹیلی ویژن پر یہ عناصر پیش کیے جاتے ہیں: نمبر 1، عمارت کی اصلی تصویر۔ نمبر 2، جلی ہوئی عمارت کے کھنڈروں کی تصویر۔ نمبر 3، آگ بجھانے والے کسی کارکن کا انٹرویو۔ یہ کوشش کی جائے تو تصویری امکانات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن صحافت کی دوسری قسمیں۔ ٹیلی ویژن صحافت خبروں کی پیشکش تک محدود نہیں، ریڈیو صحافت کی طرح اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ قومی اور بین الاقوامی مسائل پر تبصرہ تقریر کے انداز میں ہوتا ہے، لیکن اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ نمبر 1، تقریر زبانی ہو، پڑھ کر نہ سنائی جائے۔ نمبر 2، یہ باتصویر ہو کیونکہ اسپاٹ تقریر بور کرتی ہے۔ نمبر 2، یا باتصویر ہو کیونکہ اسپاٹ تقریر بور کرتی ہے۔ نمبر 3، اس میں مسائل کو واضح کرنے کے لیے نقشوں، چارٹوں اور گرافوں سے مدد لی جائے۔ نمبر 4، یہ پروگرام مختلف لوگوں سے کرائے جائیں۔ ایک شخص سے مسلسل بات چیت کرائی جائے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ رپورتاج۔ مقامی اور قومی تقریبات کے دلچسپ پہلوؤں کی فلم بندی کر لی جائے اور مناسب طور پر ایڈٹ کر کے یوں پیش کیا جاتا ہے کہ پس منظر میں کمنٹری ہوتی ہے اور کمنٹری میں ایک ڈرامائی انداز ہو اور فلم کے ساتھ ساتھ چلے۔ ٹیلی ویژن میگزین۔ اس میں رنگا رنگ پروگرام دکھایا جاتا ہے۔ ایک آدھ چھوٹا سا کھیل، ایک نظم اور 2-3 چھوٹی چھوٹی تقریریں شامل ہوتی ہیں۔ سائنس میگزین۔ اس میں سائنس کے گھمگیر اور تکنیکی امور کو نہیں لایا جاتا۔ پاپولر سائنس کی معلومات ہلکے پھلکے انداز میں اور زیادہ تر انٹرویو کے روپ میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سائنس میں فرق نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ یہ معلومات جہاں تک ممکن ہوتی ہیں تصویر اور فلم کے روپ میں پیش ہوتی ہیں۔ معلومات عامہ کا امتحان۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن اسٹیشن اپنے تماشائیوں کی معلومات دینے کے لیے کشمکش اور آپ کی فرمائش قسم کے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ان سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ٹیلی ویژن صحافت میں کام کرنے کے لیے کچھ اوصاف ضروری ہیں جو ایک عام صحافی میں ہونے چاہئیں، اور ان کے علاوہ یہ اوصاف بھی درکار ہیں: اس کی تحریر میں بے ساختہ پن موجود ہو، جس سے خبر میں یا دوسرا مواد پڑھتے وقت یہ محسوس ہو کہ تماشائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹیلی ویژن کے خبرناموں میں بنیادی عناصر: خبروں کا صحیح انتخاب، ان کی بے ساختہ تحریر اور مناسب ایڈیٹنگ ہی ہیں، اور آج تک دنیا کے کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن نے ایسی جرات نہیں کی کہ الفاظ کے بغیر ہی محض فلم کے ذریعے سے خبریں پیش کر دی جائیں۔ چونکہ تحریری خبرنامے کو اب بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس لیے عام صحافی تھوڑی سی تربیت کے بعد ٹیلی ویژن صحافت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں ٹیلی ویژن کی اہمیت، تصویری امکانات، ٹیلی ویژن صحافت کی دوسری قسمیں، رپورتاج، ٹیلی ویژن میگزین، سائنس میگزین اور معلومات عامہ کا امتحان کے بارے میں بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بھی پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔